أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم چلتے ہیں جو آیات ہماری سورہ بلد کی باقی ہیں ان کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور کل ہم نے ان کی فضیلت بھی آپ کو بتائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ دنیا میں صالحین میں اس کا شمار ہوگا، نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور قیامت کے دن وہ انبیاء، صلحاء اور شہداء کے ساتھ معشور ہوگا۔ یعنی جہاں انبیاء رہیں گے، جہاں اولیاء رہیں گے، جہاں اوصیاء رہیں گے، جہاں شہداء رہیں گے، وہ بندہ بھی جو اس سورہ کو فریضہ نماز میں تلاوت کرے گا یا ویسے تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کے ساتھ معشور ہوگا، انبیاء کے ساتھ رہائش پذیر ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت بڑی عظمت ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے وہ قوانین بتاتے ہیں تجوید کے کہ کس طرح خوبصورت انداز میں اور صحیح انداز میں، احسن انداز میں قرآن کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ کے کلام کو آپ خوبصورت انداز میں پڑھ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف۔ علم نجعل عین پر کلکلا ہوگا، اور عین جو ہے حروف حلقی ہے وہاں حلق سے نکالی جائے گی۔ علم نجعل لہو، یہ جو جزم والی لام ہے اس کو چھوڑ دیں گے، شد والی حرف لام کو پڑھیں گے، یہ قانون ہے۔ علم نجعل لہو، کو لمبا کریں گے۔ یہ اکثر جو ہے دوست غلطی کرتے ہیں، بچے بھی غلطی کرتے ہیں، ہو پڑھ دیتے، نہیں، ہو اس کو لمبا کرنا ہے۔ اچھا، آگے ہے عینین، ٹھیک ہے، عین حرف حلقی ہے اور آگے اس کے یہاں جزم والی ہے، یہ اس کو لین پڑھیں گے، نرم انداز میں پڑھیں گے۔ علم نجعل لہو عینین، علم نجعل لہو عینین، والسان، سین کو سیٹی کی آواز نکلے گی، والسان، اور نون کو وا میں ادغام کریں گے کیونکہ وا پر شد ہے تو اس پر نون غنہ کریں گے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، شافاتین پڑھنا غلط ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اچھا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ ساتھ ہم قواعد بھی کبھی کبھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عینین، شفتین، نجدین، یہ تثنیہ کا صیغہ، یعنی دو چیزوں کے لیے، دو آنکھ، دو ہونٹ، دو راستے، تو یہ بھی ہم آپ کو بتا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی نہ واحد ہے نہ جمع ہے، درمیان میں دو کے لیے، دو چیزوں کے لیے، دو اشخاص کے لیے، دو کے لیے جو صیغہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں تثنیہ کا۔ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ نون آخر پر آتی ہے، یہ نون، اور نون پر ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ تثنیہ کی جو آخری نون ہوتی ہے، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آخری جو تثنیہ کی نون ہوتی ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور جو جمع کی نون ہوتی ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جمع کی جو آخری نون ہوتا ہے اس پر زبر ہوتی ہے، اور تثنیہ کی جو آخری نون ہوتی ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ جی، علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ
وہدینا نون کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے. وہدینا ہن نجدین وہدینا ہن نجدین وہدیناہم النجدین. فلقتحم العقبہ یہ حرف ہلکی ہے، ہلکی خواب بن جائے گی یہ، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑی سی خواب کی آواز نکلے گی، حروف ہلکی میں سے ہے. ہاں، فلقتحم العقبہ عقبہ. اگر ہم نے رکنا ہے کیونکہ آیت ختم ہو گئی ہے تو یہاں ہم نے رکنا ہے. صلے کا معنی ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے، ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقف تام ہے تو یہاں رکنا چاہیے، آیت ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ گولتا جو ہے یہ حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، لیکن وہ ہا پڑھنی چاہیے، ہا کی آواز ظاہر ہو. فلقتحم العقبہ وما میم کو لمبا کریں گے کیونکہ الف پر مد ہے. ادراک مل عقبہ. ٹھیک ہے، تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح انداز میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مع السلامہ. چلو ملتے ہیں اگلے سبق تک. والسلام.